السلام علیکم فرینڈز، امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ سوچ کی بات میں کر رہا ہوں۔ میں آج آپ کو 3 ایسی سوچیں بتا رہا ہوں جو اسپیشلی ہمارے معاشرے میں زیادہ پائی جاتی ہیں، جس سے آپ کی زندگی تباہ ہو رہی ہے۔ وہ 3 سوچیں، ان میں تیسری بڑی امپورٹنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور میرے ساتھ رہیے گا اینڈ تک، انشاءاللہ پوری کلیئرٹی سے بات کروں گا اس کے اوپر۔ پہلی سوچ ہماری یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم شاید لوگوں سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ ہم شاید اگر یہ کبھی کہتے نا کہ اللہ کیا کہے گا تو شاید ہم بہت سیدھے راستے پہ چل پڑتے۔ ہم صرف لوگوں کے چکر میں، یعنی کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ کی ہر چیز لوگوں کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے برین کو اس قابل نہیں کیا کہ آپ خود اپنی مرضی کا کوئی کبھی ڈیسیژن کر لیں۔ اس سوچ میں جو لوگ پڑھ چکے ہیں نا، بلیو می، وہ روبوٹ بن چکے ہیں، یعنی کہ ایوری تھنگ، کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ لوگوں کے مطابق کرتے ہیں۔ جیسے کہ گاڑی نہیں ہے تو آپ گاڑی قسطوں پہ لے لیتے ہیں، بینک سے لے لیتے ہیں، مائٹ بھی شاید آپ ابھی ڈیزرو نہیں کرتے لیکن آپ نے لے لی۔ آپ نے اپنی پرائورٹیز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ مجھے بھی گاڑی کے علاوہ شاید میں نے ایجوکیشن پہ لگا لیتا پیسے، وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا، کوئی اسکل سیکھ لیتا، وہ زیادہ امپورٹنٹ تھا۔ کیوں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی اس کی کئی زیادہ اگزامپل ہے، آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، میں نے آپ کو صرف ایک ریمائنڈر دیا کہ یہ سوچ، سب سے جو خطرناک اس سوچ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے مطابق۔ آپ کا دماغ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، جو آپ اس کو کنٹرول میں بھی نہیں کر سکتے۔ دماغ آپ کو جو کہہ رہا ہے کہ یہ کرو، آپ وہی کر رہے ہوتے، تو یہ تباہی ہے، سمپل۔ دوسری جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا، ہم ٹائم دیتے ہیں اس کو، ابھی سے شروع نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اچھا 2 چھٹیوں تو بعد کر لیں گے جی، یا کوئی عید آ رہی ہے تو عید آنے میں 3-4 دن باقی ہیں، اچھا چلو پھر عیدوں بعد کریں گے۔ یعنی کہ ہمارا یہ جو فوکس ہوتا ہے، ٹائم کو ہم اتنا ضائع کرتے ہیں، اتنا ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، اور ہمیں اس کی امپورٹنس کا آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا، کومنٹس میں کائنڈلی بتائیں کہ کیا ایسی باتیں نہیں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھیں کہ ایک بندہ میں نے پچھلے دن اس سے ملا کہ میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہتا نہیں آج کل بس کچھ نہیں کر رہا، میں نے تو، وہ پنجابی میں نہیں کہتے، میں نے تو باہرلے ملک چلے جانا۔ اب یار آپ نے پتہ نہیں کب جانا ہے، 2 مہینوں میں جانا ہے، 4 مہینوں میں جانا ہے، 6 مہینوں میں جانا ہے، آج سے آپ نے کام چھوڑ دیا۔ کوئی کام ہوگا، اچھا اس کے بعد نہ کریں۔ بیسیکلی یہ ایک ہماری سوچ بن چکی ہے کہ وی وانٹ ٹو ڈیلے دا تھنگس، اور کبھی ہمارا جو ٹائم ہے نا، یہ والی عادت یا یہ والی سوچ آپ میں یہ پیدا کرتی کہ اچھا جب ٹائم اچھا آئے گا تو ہم دیکھیں گے۔ اور زندگی میں یاد رکھیے گا کہ آپ کے لیے کوئی بھی اچھا ٹائم نہیں آئے گا فیوچر میں۔ جو ٹائم آپ کے لیے اچھا ہے نا، وہ یہی ہے جس میں آپ ابھی ہیں، جو آپ ابھی کر سکتے ہیں، یہی، اس سے بہتر کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اور جو نمبر 3 سوچ ہے، یہ بڑی غور کرنے والی سوچ ہے اس میں، کہ ہمارے لوگوں میں ڈینائل بہت ہے۔ ڈینائل کا سادہ لفظوں میں آپ کو بتا دوں، ڈینائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں حقیقت سامنے بھی پڑی ہو نا تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہمیں نظر بھی آ رہا ہو نا تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جیسے یہ بھی ایک ڈینائل ہے کہ ایسے کسی کی آپ نے اچھی گاڑی دیکھی نا، تو آپ نے نہیں کر پائے یا نہیں آپ سے لی گئی، تو ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایسی باتیں کریں گے کہ یار یہ اتنی مہنگی گاڑی حلال کے پیسے سے تو نہیں آتی، یہ اتنا بڑا گھر جو ہے نا وہ حلال کے پیسے سے تو نہیں آتا۔ ہمارا فوکس جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا کہ اس بندے نے بہت زیادہ محنت کی ہے اور اس نے پیسہ کمایا ہے۔ میں مان لیتا ہوں کہ کچھ لوگ ظاہر 2 نمبر طریقے سے بھی پیسے کماتے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ہر ٹائم یہی سوچ لے کے چلنا کہ یار یہ تو ویسے تو پیسہ بن ہی نہیں سکتا۔ بھائی آپ جب ایکسیپٹ کریں گے نا کہ یار یہ پاسبل ہے، تو آپ بھی کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سوچ کا سب سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ کرتے نہیں، کیونکہ آپ کو اپنا دماغ سیٹسفائی کر دیتا ہے کہ یار اس نے تو شاید اچھے طریقے سے پیسے ہی نہیں کمائے۔
تو بھائی یہ جو ڈینائل ہے نا، یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا. میں نے تو صرف ایک گاڑی کی مثال دی. ڈینائل کی میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ آپ کا روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا، غلطی آپ کی ہو نا، تو آپ کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کہ میری غلطی تھی. میں آپ کو ایک ریسرچ آپ کر لیں، یا آپ کو پہلے بھی آپ نے کیا ہوگا کہ فرض کریں 2 دوستوں کا آپس میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ آپ کے کامن دوست ہیں. پہلے آپ ایک کے پاس جائیں، وہ کہے گا نہیں وہ دوسرے کا قصور ہے. اب دوسرے کے پاس جائیں تو وہ کہے گا اس کا قصور ہے. آپ مجھے بتا دیں کبھی بھی آپ کسی کے لیے افسوس کے لیے گئے ہوں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس نے کہا ہو کہ یہ میرا ہی قصور تھا؟ آپ مجھے بتا دیں کہ بھی کہا ہو کسی. مان لیتے ہیں کہ ہر کہنے والا ہو سکتا ہے اس کا قصور نہ ہو، لیکن کبھی ایسا میں نے نہیں سنا اپنی اس عمر میں کہ کتنے لوگوں کے پاس ہم گئے ہیں، کبھی میں نے نہیں ان کانوں سے سنا کہ کسی نے کہا ہو کہ بھائی میرا یار قصور تھا، میں گاڑی لے کے نکلا ہوں تو رانگ سائڈ پہ میں جا رہا تھا تو آگے سے رکشہ آ گیا تو وہ لگا. کبھی آپ نہیں سنیں. تو لہٰذا اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی سے ڈینائل ختم کریں. جو چیز حقیقت نظر آ رہی پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں، کیونکہ آپ جب حقیقت کو ایکسیپٹ کریں گے نا، پھر آپ کا دماغ کام کرے گا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں. جب تک آپ مسئلے کو مان نہیں لیتے، آپ اس کا حل کبھی لے کے نہیں آ سکتے. ایک چیز پھر لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک بیماری بن چکی. میں آپ کو لٹرلی آنے والے دنوں میں سائیکالوجسٹ جو ہے نا اس کو بیماری ڈکلیئر کر دیں گے کہ لوگ کیا کہیں گے. یعنی کہ لٹرلی یہ بکس میں اس کو بیماری تو نہیں لکھا گیا بھی، لیکن یہ ہے. اس کا کائنڈلی خدا کے لیے آپ خدا کے لیے کہیں کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں، خدا سے ڈرتا ہوں. ثواب بھی لیں، آپ کو بلیو نہیں، آپ کو فائدہ بھی ہوگا. یہ لوگوں کی یہ جان چھوڑیں. اور پھر تیسری امپورٹنٹ کہ میں کل سے شروع کروں گا، یہ کل کبھی نہیں آتی ان لوگوں کے لیے. اسٹارٹ فرام ناؤ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر یہ 3 سوچیں، اگر آپ اس کو مینج کر لینا، آپ زندگی کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کنسیپٹ اچھا لگا ہوگا. لیکن پھر بھی آپ کو کوئی کویسچن ہے تو پلیز رائٹ ان دا کامنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ول آنسر. تھینک یو.